السلام علیکم دوستو۔ محبت جب جنات کے سائے میں ہو تو انجام ہمیشہ ڈراونا ہی ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک غریب درزی اور ایک جن زدہ عورت کی، جس نے اس کی زندگی کو ایسا بنا دیا کہ نہ وہ جی سکتا تھا نہ وہ مر سکتا تھا۔ تو آؤ دوستو، کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ رات کا سناٹا گہرا تھا، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی سردی رچ بس گئی تھی۔ شہر کے پرانے محلے کی ایک تنگ گلی میں ایک چھوٹی سی درزی کی دکان روشن تھی۔ باقی سب دکانیں بند ہو چکی تھی، مگر علی کی سلائی مشین اب بھی چل رہی تھی۔ علی ایک غریب نوجوان درزی تھا جو دن رات محنت کر کے گزر بسر کرتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں خواب تھے، وہ خواب جو ایک عام آدمی کے لیے شاید ممکن نہ تھے۔ اچانک سلائی مشین کی سوئی نے انگلی کو چھوا اور خون کا قطرہ سفید کپڑے پر ٹپک گیا۔ علی نے چونک کر ہاتھ پیچھے کھینچا اور کپڑا دیکھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا، پچھلے 3 دنوں سے ہر رات کچھ نہ کچھ عجیب ضرور ہو رہا تھا۔ کبھی ہوا کا ایک جھونکا آ کر اس کے کانوں میں کسی انجان لڑکی کی سرگوشی کر دیتا، کبھی دکان کے آئینے میں کسی اور کا عکس نظر آتا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ اچانک دکان کے کونے میں رکھے آئینے میں ایک دھندلا سا عکس ابھرا۔ علی کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ دھندلے عکس میں ایک حسین لڑکی کھڑی تھی، لمبے کالے بال، آنکھوں میں سرخ روشنی اور ہونٹوں پر پر اسرار مسکراہٹ۔ علی، آواز اتنی نرم تھی جیسے کوئی دل میں اتر جائے۔ کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ علی کے لب کانپنے لگے۔ وہ ہکلایا، تو تم کون ہو؟ لڑکی کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ میں جنزادی ہوں اور تم میرے ہو۔ اسی لمحے دکان کی لائٹ بجھ گئی اور اندھیرا چھا گیا۔ صرف سلائی مشین خود بخود چلنے لگی۔ اندھیرا چھا گیا تھا۔ دکان کے اندر صرف سلائی مشین کی سوئی اوپر نیچے حرکت کر رہی تھی، جیسے کوئی اندیکھی قوت کپڑا سی رہی ہو۔ علی کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی کہ اسے اپنے کانوں میں آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ خدا کے لیے سامنے آؤ، یہ سب کیا ہے؟ علی کی آواز کانپ رہی تھی۔ اچانک آئینے میں موجود دھندلا عکس واضح ہونے لگا۔ وہ حسین لڑکی جسے علی نے چند لمحے پہلے دیکھا تھا، اب بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا قد عام انسان جیسا ہی تھا، مگر اس کی آنکھوں کی سرخی اور بدن سے نکلتی ٹھنڈک واضح کر رہی تھی کہ وہ عام انسان نہیں۔ ڈرو مت، لڑکی نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ علی پیچھے ہٹ گیا اور کرسی سے ٹکرا کر زمین پر گر پڑا۔ تو تم کون ہو؟ یہ سب کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ؟ لڑکی نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کے قدم زمین کو چھو ہی نہیں رہے تھے، جیسے وہ ہوا میں تیر رہی ہو۔ میں وہ ہوں جسے لوگ جنزادی کہتے ہیں، صدیوں سے انسانوں سے دور، مگر آج تمہارے پاس آئی ہوں۔ علی کی آنکھوں میں خوف اور حیرت یکجا ہو گئے۔ میرے پاس کیوں؟ میں تو ایک غریب درزی ہوں۔ میرے پاس کیا ہے جو تم چاہتی ہو؟ لڑکی کی مسکراہٹ نرم ہو گئی۔ تمہارے پاس دل ہے، ایک ایسا دل جس میں لالچ نہیں، صرف محبت ہے۔ میں نے تمہیں کئی راتوں سے دیکھا ہے علی، تمہاری تنہائی، تمہاری محنت، تمہاری سچائی، یہ سب مجھے اپنی طرف کھینچ لائے۔ علی نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ دل میں خوف تو تھا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی محسوس ہونے لگا۔ اگر تم واقعی جنزادی ہو تو مجھ جیسے انسان سے کیا چاہتی ہو؟ جنزادی نے اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ہو جاؤ، میرا ساتھ دو، میرا ہم سفر بنو۔ میں تمہیں وہ سب کچھ دے سکتی ہوں جو اس دنیا میں کسی کے پاس نہیں، دولت، طاقت، عزت، مگر بدلے میں مجھے صرف تمہارا دل چاہیے۔ علی کے لب خشک ہو گئے۔ دل کہہ رہا تھا ہاں، مگر عقل چیخ رہی تھی نہ کرو۔
اسی کشمکش میں اچانک دکان کے باہر سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ جنزادی نے ایک لمحے کے لیے گردن موڑی اور جیسے ہی علی نے پلک جھپکی وہ غائب ہو گئی۔ صرف آئینے میں ہلکی سی دھند باقی رہ گئی تھی اور سلائی مشین کے پاس وہی سفید کپڑا رکھا تھا جس پر خون کا قطرہ ٹپکا تھا، مگر اب اس کپڑے پر سرخ دھاگے سے ایک جملہ خود بخود لکھا جا چکا تھا، میں واپس آؤں گی، علی تم میرے ہو۔ علی دیر تک کپڑے پر لکھے جملے کو دیکھتا رہا۔ میں واپس آؤں گی، علی تم میرے ہو۔ یہ الفاظ کسی عام دھاگے سے نہیں بلکہ ایسے لگ رہے تھے جیسے خون سے بنے گئے ہوں۔ علی کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں خوف اور ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا۔ کیا یہ سب حقیقت تھی یا وہ خواب دیکھ رہا تھا؟ لیکن اگر خواب تھا تو پھر کپڑے پر یہ تحریر کہاں سے آئی؟ علی نے جلدی سے کپڑا تہہ کر کے ایک دراز میں رکھ دیا اور دکان کا دروازہ بند کر دیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج رات نیند نہیں آئے گی۔ اگلی صبح جب علی مسجد کے صحن میں بیٹھا تھا تو محلے کا ایک بزرگ حاجی صاحب اس کے پاس آیا۔ بیٹا علی، تم بہت کمزور لگ رہے ہو، خیریت تو ہے؟ علی نے جھجکتے ہوئے کہا، جی حاجی صاحب، بس نیند پوری نہیں ہو رہی پچھلے دنوں سے۔ حاجی صاحب نے غور سے اس کے چہرے پر دیکھا۔ بیٹا، تمہاری آنکھوں میں عجیب سا خون ہے، کہیں تمہیں کوئی سایہ تو نہیں ستا رہا؟ علی چونک گیا۔ دل چاہا سب سچ بتا دے، مگر ڈر گیا کہ کہیں لوگ اسے پاگل نہ سمجھے۔ جی نہیں حاجی صاحب، سب ٹھیک ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ شام ڈھلنے کے ساتھ ہی علی کے دل میں انجانی بے چینی بڑھنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ وہ لڑکی، وہ جنزادی آج ضرور واپس آئے گی۔ رات کو علی نے اپنی دکان کا دروازہ بند کیا اور سلائی مشین کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ کپڑا نکالا جس پر کل رات الفاظ لکھے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ اب وہ الفاظ غائب ہو چکے تھے۔ کپڑا بالکل صاف تھا۔ اسی لمحے کمرے کی فضا ٹھنڈی ہونے لگی، روشنی ماند بڑھ گئی۔ علی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا تھا نا، میں واپس آؤں گی۔ یہ وہی آواز تھی۔ علی نے دھڑکتے دل کے ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پھر سے سامنے کھڑی تھی، حسین، پراسرار اور اس بار پہلے سے بھی زیادہ قریب۔ آج میں تمہیں ڈرانے نہیں آئی علی، اس نے دھیرے سے کہا، آج میں تمہیں اپنے دل کی بات سنانے آئی ہوں۔ علی کے لب کانپنے لگے۔ کون سی بات؟ جنزادی نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی سانس کی ٹھنڈک علی کے چہرے سے ٹکرائی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میرا رازدار بنو، میرا ساتھی۔ علی نے ہمت کر کے کہا، اور اگر میں انکار کروں تو؟ لڑکی کی آنکھیں لمحے بھر میں شعلے کی طرح دہکنے لگی۔ اس کی آواز گونج اٹھی، انکار کی گنجائش نہیں ہے علی، تمہیں میرا ہونا ہی ہوگا۔ کمرہ لرزنے لگا، شیشے ٹوٹنے کی آواز آئی، سلائی مشین خود بخود چلنے لگی اور کپڑے پر سرخ دھاگا خود بخود ایک جملہ لکھنے لگا، علی تمہاری قسمت اب میری ہے۔ علی کی آواز پھنس گئی۔ میں نے تو کبھی کسی چیز کی خواہش نہیں کی، بس اتنا چاہتا ہوں کہ سکون سے زندگی گزاروں۔ جنزادی نے آہستہ مسکرا کر کہا، سکون؟ علی، تم جیسے غریب کو سکون کہاں ملتا ہے؟ ہر دن محنت، ہر رات تھکن، مگر پھر بھی بھوکا پیٹ، کیا یہ زندگی ہے؟ علی نے نظریں جھکا لی۔ دل کی گہرائیوں میں وہ جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، لیکن تم کیوں چاہتی ہو کہ میں تمہارا ساتھی بنوں؟ جنزادی نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔
اس کی سرخ آنکھوں میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ صدیوں سے میں اکیلی ہوں، انسانوں سے دور، اپنی دنیا کی قیدی، مگر جب میں نے تمہیں دیکھا، تمہاری محنت، تمہاری تنہائی، تمہاری سچائی، سب کچھ مجھے اپنی طرف کھینچ لائے۔ علی، میں تمہیں چاہتی ہوں۔ علی کے دل میں ایک انجانا سا احساس جاگا۔ وہ خوف اور کشش کے درمیان پھنسا ہوا تھا۔ اور اگر میں تمہارے ساتھ چل پڑوں تو بدلے میں کیا ہوگا؟ جن زادی کی مسکراہٹ پر اصرار ہو گئی۔ بدلے میں تمہیں وہ سب ملے گا جو تمہارے خوابوں سے بھی بڑھ کر ہے، دولت، عزت، طاقت اور میری محبت۔ لیکن علی چونک گیا۔ لیکن اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے اندھیرا سا چھا گیا۔ لیکن یہ رشتہ آسان نہیں ہوگا۔ تمہیں اپنی زندگی کا ہر فیصلہ میرے ساتھ جڑا ہوا ملے گا۔ تمہاری خوشیاں، تمہارے غم، سب میری مرضی سے ہوں گے۔ علی کے اندر خوف نے پھر سر اٹھایا۔ یعنی میں آزاد نہیں رہوں گا؟ جن زادی نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آزادی اور تنہائی میں فرق ہے علی۔ تم آزاد رہ کر تنہا مرو گے، میرے ساتھ رہ کر قید ہو کر بھی زندہ رہو گے۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ علی کے لب کپ کپائے۔ وہ جانتا تھا کہ ایک بار ہاں کہہ دی تو واپسی ممکن نہ ہوگی۔ اسی لمحے باہر اذان کی آواز بلند ہوئی۔ جن زادی کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے روشنی بجھ سی گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور آہستہ سے کہا، فیصلہ جلدی کرنا علی، ورنہ تمہاری قسمت خود فیصلہ کر لے گی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ دکان میں پھر سے سناٹا چھا گیا۔ علی زمین پر بیٹھا رہا۔ دل کی دھڑکن قابو میں نہ آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہی۔ رات کے آخری پہر جب پورا محلہ سو رہا تھا، علی اپنی دکان کے فرش پر بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اذان کے بعد سے اس کے دل میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، کیا میں واقعی اپنی زندگی کو ایک جن زادی کے حوالے کر دوں؟ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے غربت بھرے دن پھرنے لگے۔ وہ لمحے یاد آنے لگے جب وہ بھوکا سویا تھا، جب لوگوں نے اسے کمتر سمجھا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ یاد آیا جب جن زادی نے کہا تھا، آزادی اور تنہائی میں فرق ہے علی، تم آزاد رہ کر تنہا مرو گے، میرے ساتھ رہ کر قید ہو کر بھی زندہ رہو گے۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے رہے۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ علی چونک گیا۔ اتنی رات گئے کون آ سکتا تھا؟ وہ آہستہ سے دروازے کے قریب گیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے ایک چھوٹی بچی کھڑی تھی۔ اس کی عمر 8-9 سال سے زیادہ نہ تھی۔ ہاتھ میں ایک پرانا سا کھلونا تھا اور آنکھوں میں نمی۔ بھائی، کیا آپ میرے کپڑے سی سکتے ہیں؟ بچی نے روتے ہوئے کہا۔ علی نے حیرت سے بچی کو اندر بلایا اور کہا، بیٹا، اتنی رات کو تم کہاں سے آئی ہو؟ بچی نے دھیرے سے جواب دیا، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں منحوس ہوں، کوئی مجھے اپنے پاس نہیں رکھتا۔ علی کے دل کو جیسے کسی نے چیر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ تنہائی اور بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اس نے نرمی سے بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، فکر نہ کرو، کل صبح میں تمہارے کپڑے سی دوں گا، ابھی تم یہیں آرام کرو۔ بچی دکان کے کونے میں جا کر سو گئی۔ علی نے ایک لمحے کو سکون کا سانس لیا، مگر پھر اچانک اس کی نظر آئینے پر پڑی۔ آئینے میں جن زادی کا عکس ابھرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور حسد چل رہا تھا۔ علی، اس کی آواز گرجی، یہ کون ہے؟ علی نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ ایک یتیم بچی ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں، میں نے بس اسے پناہ دی ہے۔
جنزادی کی آنکھوں کی سرخی اور گہری ہو گئی۔ یاد رکھو علی، تمہاری زندگی میں کسی اور کی گنجائش نہیں، تم صرف میرے ہو۔ اگر تم نے کسی کو اپنے قریب آنے دیا تو انجام بھیانک ہوگا۔ یہ کہہ کر اس کا عکس دھندلا گیا اور غائب ہو گیا۔ علی نے بچی کی طرف دیکھا جو معصومیت سے سو رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال آیا، کیا میں نے ایک نیا طوفان اپنے سر لے لیا ہے؟ صبح کے سورج کی پہلی کرن دکان کے اندر پڑی تو علی نے سکون کا سانس لیا۔ ساری رات وہ جاگتا رہا تھا، بس بچی کے چہرے کو دیکھ کر دل کو کچھ ٹھنڈک ملتی رہی۔ بیٹا اٹھو، ناشتہ کر لو، علی نے نرمی سے کہا۔ بچی نے آنکھیں ملی اور مسکرا دی، شکریہ بھائی، آپ اچھے ہیں۔ علی نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اس بچی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، مگر دل کی کسی کونے میں جنزادی کا وہ غصہ گونج رہا تھا، تمہاری زندگی میں کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ دن ڈھلتے ہی علی نے سلائی شروع کی۔ بچی ایک طرف کھیل رہی تھی۔ شام ہونے کو تھی کہ اچانک کمرہ ٹھنڈا ہونے لگا، چراغ کی لو ہلنے لگی۔ علی کا دل ڈوب گیا، وہ آ گئی، اس نے دل ہی دل میں کہا، اور اگلے لمحے جنزادی سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس بار وہ پہلے سے زیادہ پر اصرار اور خوفناک لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی نہیں بلکہ دکھتے شعلے تھے۔ اس نے سیدھا علی کی طرف دیکھا۔ میں نے تمہیں خبردار کیا تھا مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ علی جلدی سے آگے بڑھا، نہیں، یہ صرف ایک بچی ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں، اسے نقصان نہ پہنچانا۔ جنزادی نے غصے سے بچی کی طرف دیکھا۔ اچانک کمرے کی ہر چیز لرزنے لگی، شیشے بجنے لگے۔ بچی ڈر کے مارے علی سے لپٹ گئی۔ علی، یہ تمہاری کمزوری ہے، میں تمہیں کمزور نہیں دیکھ سکتی، یا تو یہ بچی یا میں۔ علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم غلط ہو، انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کی کمزوری ہی ہوتی ہے۔ یہ بچی میرا امتحان ہے اور میں اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ جنزادی کی آنکھیں لمحہ بھر کے لیے نرم پڑ گئیں۔ اس کے چہرے پر درد سا ابھرا، جیسے وہ کسی پرانے زخم کو یاد کر بیٹھی ہو۔ علی، اس نے دھیرے سے کہا، تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ تم کسی آگ کو چھو رہے ہو۔ یہ معصوم بچی تمہارے لیے عذاب بن جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ ایک تیز ہوا کے جھونکے کی طرح غائب ہو گئی۔ کمرے میں پھر سے سناٹا چھا گیا، مگر علی جان گیا کہ اب یہ صرف شروعات ہے۔ جنزادی کے دل میں حسد کی آگ جل رہی تھی اور وہ بچی ایک راز لیے بیٹھی تھی جس سے علی ابھی انجان تھا۔ رات پھر چھا چکی تھی۔ علی نے دکان کا دروازہ بند کیا اور بچی کو کپڑا اڑا کر سلا دیا۔ خود کونے میں بیٹھ کر سوچنے لگا، یہ جنزادی بار بار کیوں کہتی ہے کہ یہ بچی میرے لیے عذاب ہے؟ آخر اس میں ایسا کیا ہے؟ اسی سوچ میں تھا کہ اچانک بچی نیند میں کروٹ بدلتے ہوئے بولی، مت 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 قریب آؤ، مجھے مت لے جاؤ۔ علی چونک گیا۔ اس نے بچی کو ہلکے سے جگایا، بیٹا خواب دیکھ رہی ہو؟ بچی نے آنکھیں کھولی، اس کی پلکوں پر آنسو تھے۔ بھائی، کیا آپ سچ میں میرا ساتھ دیں گے؟ کبھی مجھے چھوڑیں گے تو نہیں؟ علی نے نرمی سے کہا، نہیں، کبھی نہیں۔ بچی کے چہرے پر ایک پل کو سکون آیا، لیکن پھر اچانک چراغ کی لو بجھ گئی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ آئینے پر دھند جم گئی اور اس دھند میں جنزادی کا عکس ابھرا۔ اس بار وہ پہلے سے زیادہ خوفناک تھی۔ علی، اس کی آواز گونجی، تمہیں اندازہ نہیں کہ
کہ یہ بچی کون ہے۔ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ وہی ہے جس کی وجہ سے میرا خاندان برباد ہوا تھا۔ علی کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کیا مطلب؟ جنزادی چیخ کر بولی، یہ یتیم نہیں، یہ منحوس ہے۔ اس کے خون میں وہی نشانی ہے جس نے مجھے صدیوں پہلے قید کیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے یہ معصوم ہے؟ نہیں، یہ تمہیں مجھ سے چھیننے آئی ہے۔ علی نے حیرت و خوف سے بچی کی طرف دیکھا۔ وہ سہمی ہوئی کانپ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک انوکھا نور تھا۔ بچی نے آہستہ سے کہا، بھائی، میں نے سچ چھپایا تھا۔ میں انسان اور جن کے ملاپ کی نشانی ہوں۔ میرے والد انسان تھے مگر میری ماں جنوں کے قبیلے سے تھی، اسی لیے ہر کوئی مجھ سے ڈرتا ہے۔ علی کے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ یعنی تم بھی؟ بچی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ جی بھائی، میں عادی جن ہوں، اس لیے سب کہتے ہیں کہ میں منحوس ہوں۔ جنزادی کی ہنسی کمرے میں گونج اٹھی۔ دیکھا علی، یہ وہی خون ہے جو مجھے اور میرے قبیلے کو برباد کر گیا تھا۔ اگر یہ تمہارے ساتھ رہی تو تمہارا بھی انجام ویسا ہی ہوگا۔ علی کے سامنے اب ایک فیصلہ تھا، کیا وہ بچی کو اپنائے اور اس کے راز کے ساتھ کھڑا ہو، یا جنزادی کے ساتھ جا کر اپنے دل کو اس کی گرفت میں دے دے۔ کمرے میں عجیب سا بوجھ سا چھا گیا۔ ایک طرف معصوم سی بچی جس کی آنکھوں میں آنسو اور نور دونوں چھلک رہے تھے، دوسری طرف دہکتے شعلوں جیسی جنزادی جو اپنی محبت اور غصے کے بیچ الجھی ہوئی تھی۔ علی پسینے میں بھیگ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم دونوں میری زندگی میں کیوں آئے ہو؟ میں تو بس ایک غریب درزی ہوں، مجھے سکون چاہیے، نہ محبت کی جنگ، نہ جنون کی دشمنی۔ جنزادی نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی زنجیر جیسے فرش پر بجنے لگی۔ علی، تم سادہ انسان نہیں، تمہاری تقدیر لکھی گئی تھی۔ تم وہ گھڑی ہو جو انسان اور جن کی دنیا کو جوڑ سکتی ہے، اسی لیے میں تمہارے پاس آئی۔ علی نے حیرت سے کہا، میری تقدیر؟ بچی لرزتی آواز میں بولی، بھائی، سچ یہ ہے کہ تمہارا خون بھی عام نہیں۔ تمہارے بزرگوں میں ایک ایسا درزی تھا جسے جنہوں نے چنا تھا۔ تمہارے رگوں میں وہی طاقت ہے، اسی لیے آپ چاہیں یا نہ چاہیں ہمارا راستہ ایک ہے۔ علی کے قدم لڑکھڑائے۔ اس کے ذہن میں جیسے ہزاروں سوال گونجنے لگے۔ جنزادی نے بچی کی طرف غصے سے دیکھا۔ یہ بچی تمہاری کمزوری ہے علی، اگر یہ زندہ رہی تو ایک دن تمہیں مجھ سے چھین لے گی، اور اگر یہ مر گئی تو تم ہمیشہ میرے رہو گے۔ بچی نے علی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر الفاظ میں یقین تھا۔ بھائی، میں کبھی آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتی۔ اگر میری وجہ سے آپ مشکل میں ہیں تو میں چلی جاؤں گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اندھیرا ہمیشہ روشنی سے ڈرتا ہے، اور میرے اندر وہ روشنی ہے جو اسے ختم کر سکتی ہے۔ جنزادی کی آنکھوں میں خوف کی جھلک ابھری۔ وہ پہلی بار پیچھے ہٹی۔ علی دونوں کے بیچ کھڑا تھا۔ دل ایک طرف جنزادی کی پر اسرار محبت میں الجھا تھا، دوسری طرف بچی کی معصوم روشنی اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور بے اختیار چیخا، یا اللہ، مجھے راستہ دکھا۔ چراغ کی لو خود بخود جل اٹھی۔ کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ جنزادی کی چیخ گونجی اور اس کا عکس لرزنے لگا۔ علی، اگر تم نے مجھے چھوڑا تو میں سب کچھ برباد کر دوں گی۔ بچی علی کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے نور نکلنے لگا۔ یوں لگا جیسے روشنی اور اندھیرا ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں اور اصل جنگ اب شروع ہونے والی ہو۔ کمرہ لرزنے لگا، چھت سے مٹی جھڑنے لگی،
جیسے زمین بھی اس آنے والی جنگ کو محسوس کر رہی ہو۔ علی دونوں کے بیچ کھڑا تھا، مگر جانتا تھا کہ اب معاملہ صرف اس کا نہیں رہا، یہ روشنی اور اندھیرے کی لڑائی تھی۔ جن زادی کی آنکھوں میں شعلے دہکنے لگے، اس کے ہاتھوں سے لمبی زنجیریں نکل آئی جو سانپوں کی طرح زمین پر رینگنے لگی۔ علی، یہ بچی تمہیں تباہ کر دے گی، میں اسے ابھی ختم کر دوں گی۔ بچی علی کے پیچھے سے آگے بڑھی، اس کی آنکھوں میں وہی انوکھا نور روشن ہوا، اس کی پتلیوں سے چمکدار روشنی کی کرنیں نکلنے لگی جیسے رات کے اندھیرے کو چیرتی صبح کی پہلی روشنی۔ علی کی سانسیں رکنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بچی کی آواز مضبوط تھی۔ بھائی، میں نے ہمیشہ بھاگ کر وقت گزارا ہے، لیکن آج نہیں۔ آج میں اندھیرے کا سامنا کروں گی۔ جن زادی نے زنجیریں آگے پھینکی، وہ تیزی سے لپٹ کر بچی کو جکڑنے لگی، مگر جیسے ہی بچی نے آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھا، اس کی روشنی نے زنجیروں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ جن زادی کی چیخ گونجی، نہیں، یہ نام میرے قبیلے کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ علی کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا، تو کیا یہی راز ہے؟ روشنی اور ایمان اندھیرے کو توڑ سکتا ہے۔ جن زادی غصے سے دہاڑی اور پوری طاقت کے ساتھ سامنے آئی۔ اس کی شکل بگڑنے لگی، دانت لمبے ہو گئے، بال ہوا میں لہرانے لگے۔ وہ ایک خوفناک دیو کی طرح لگ رہی تھی۔ بچی نے اپنے ننھے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دھیرے سے کہا، اے اللہ، مجھے ہمت دے، یہ جنگ میں اکیلی نہیں لڑ سکتی۔ اس لمحے کمرے میں ایک انوکھی ہوا چلنے لگی، چراغ کی لو آسمان کی طرف لمبی ہو گئی، اور علی نے محسوس کیا کہ بچی کی روشنی مزید بڑھ گئی ہے۔ اب منظر یوں تھا، ایک طرف جن زادی کی تاریکی، آگ اور غصہ، دوسری طرف بچی کی معصومیت، روشنی اور دعا، اور علی بیچ میں، جسے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کس کا ساتھ دے گا۔ جن زادی چیخ کر بولی، علی، تم میرے ہو، فیصلہ کرو، ورنہ میں تمہیں بھی ختم کر دوں گی اور اسے بھی۔ بچی نے علی کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر لبوں پر مسکراہٹ۔ بھائی، روشنی کا ساتھ دو، چاہے اس کے لیے مجھے قربان ہی کیوں نہ ہونا پڑے۔ کمرے میں سناٹا ٹوٹ رہا تھا، دیواروں پر جن زادی کی پرچھائیاں ناچ رہی تھیں، اور بچی کے ارد گرد نور کا دائرہ پھیل رہا تھا۔ علی کا دل پھٹ رہا تھا، جیسے اس کی رگوں میں خون نہیں بلکہ آگ دوڑ رہی ہو۔ جن زادی کی آواز کڑکدار گونجی، علی، تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو میرا ساتھ دو، ورنہ یہ روشنی تمہارا سب کچھ لے جائے گی۔ بچی نے کانپتے ہوئے علی کا ہاتھ پکڑا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا۔ بھائی، سچائی مشکل لگتی ہے، مگر ہمیشہ جیتتی ہے۔ اگر میرا وجود آپ کے لیے بوجھ ہے تو مجھے قربان کر دینا، لیکن اندھیرے کے ساتھ کبھی نہ جانا۔ علی کے قدم لرز رہے تھے، اس کی آنکھوں کے سامنے لمحے بدلتے جا رہے تھے، غربت کی بھی تپتی زندگی، جن زادی کی پر اسرار محبت جو کبھی سکون دیتی تھی، کبھی خوف، اور یہ معصوم بچی جو اس کی دکان اور دل دونوں میں روشنی لے کر آئی تھی۔ علی نے گہری سانس لی اور اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ میں غریب ضرور ہوں، لیکن کمزور نہیں۔ جن زادی، میرا فیصلہ سن لو۔ کمرہ کانپ اٹھا۔ بچی نے علی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں روشنی کا ساتھ دوں گا، کیونکہ اندھیرا ہمیشہ فنا ہوتا ہے، لیکن روشنی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ جن زادی کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے دکھ ابھرا، پھر وہ آگ بگولا ہو گئی۔ نہیں علی، تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا، تو سن لو، اب میں تمہارا سب کچھ برباد کر دوں گی۔ اچانک زمین شک ہونے لگی،
فرش میں دراڑیں پڑ گئیں اور ان دراروں سے آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ بچی چیخی۔ علی نے اسے سینے سے لگا لیا، لیکن اسی لمحے بچی کے جسم سے ایک تیز روشنی نکلی، اتنی تیز کہ جن زادی کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ وہ کراتے ہوئے بولی، یہ طاقت، یہ تو میرے قبیلے کو جلانے والی طاقت ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ علی نے بچی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ ممکن ہے کیونکہ سچ اور معصومیت کو کوئی زنجیر قید نہیں کر سکتی۔ کمرے کی فضا جنگ کے میدان میں بدل چکی تھی۔ اندھیرا اور روشنی آمنے سامنے کھڑے تھے اور علی نے پہلا قدم اٹھا لیا تھا۔ اب اس کے فیصلے کے اثرات ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی بدلنے والے تھے۔ زمین پر دراڑیں مزید گہری ہو رہی تھیں، شعلے اتنے اونچے ہو گئے کہ کمرہ جہنم کا منظر پیش کرنے لگا۔ علی بچی کو اپنی باہوں میں لیے کھڑا تھا، مگر جنزادی کا قہقہ ہر طرف گونج رہا تھا۔ تم نے میرا دل توڑا ہے علی۔ وہ دہاڑی، اب تم دیکھو گے کہ جنزادی کا انتقام کیسا ہوتا ہے۔ تمہیں روشنی کو میں اندھیرے میں دفن کر دوں گی۔ اچانک اس کی آنکھیں سرخ شعلوں کی طرح جلنے لگیں۔ اس نے ہاتھ بلند کیا اور کمروں کی دیواریں ٹوٹ گئیں۔ باہر کا منظر دیکھ کر علی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پورا محلہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ گھروں کی کھڑکیاں ٹوٹ رہی تھیں، درخت اپنی جڑوں سمیت زمین سے اکھڑ کر آسمان میں گھوم رہے تھے۔ بچے اور عورتوں کی چیخیں ہر طرف پھیل گئیں۔ بچی خوف سے کانپ گئی۔ بھائی، یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، علی نے اسے قریب کرتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، یہ سب اس کے غرور کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو، تم روشنی ہو، منحوس نہیں۔ جنزادی نے قہقہ لگایا اور کہا، علی تم مجھے جتنا انکار کرو گے میں اتنی ہی خطرناک ہوتی جاؤں گی، لیکن تم شاید یہ نہیں جانتے کہ یہ بچی وہی ہے جس نے میرے ماں باپ کو ختم کیا تھا۔ علی چونک گیا۔ کیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ابھی چند سال کی ہے۔ جنزادی کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، لیکن اس کا غصہ ان سے بھی بڑا تھا۔ صدیوں پہلے میرے قبیلے پر ایک شعلہ نازل ہوا تھا، اس نے میری ماں کو جلا دیا۔ وہ شعلہ اسی خون سے نکلا تھا جو اس بچی میں بہہ رہا ہے۔ یہ عادی جن ہے علی، یہ میری سب سے بڑی دشمن ہے۔ بچی کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے تو کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، میں تو بس ایک عام زندگی چاہتی ہوں۔ علی کا دل ٹوٹنے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ جنگ اب ذاتی نہیں رہی، یہ صرف محبت اور نفرت نہیں بلکہ نسلوں کا حساب کتاب تھا۔ جنزادی نے آسمان کی طرف دیکھا اور چیخ کر کہا، قسم ہے مجھے اپنے قبیلے کی، آج کی رات یہ بچی مرے گی، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اسی لمحے وہ شعلوں میں لپٹی اور آسمان کی طرف اڑ گئی۔ پورے محلے پر آگ کی بارش ہونے لگی، لوگ چیخنے لگے۔ علی نے بچی کو سینے سے لگایا اور بولا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دونوں مل کر روشنی کا استعمال کریں، ورنہ یہ اندھیرا سب کچھ ختم کر دے گا۔ بچی نے آنسو پوچھ کر سر ہلایا۔ اس کے ننھے وجود سے نور کا بالا نکلنے شروع ہوا۔ روشنی اور اندھیرے کا فیصلہ کن معرکہ شروع ہونے والا تھا۔ آسمان پر آگ کے شعلے ناچ رہے تھے، گاؤں کا ہر گھر لرز رہا تھا، لوگ چیخ چیخ کر بھاگ رہے تھے، مگر اندھیرے نے سب کچھ گھیر لیا تھا۔ علی بچی کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ دونوں کے ارد گرد روشنی کا ایک دائرہ تھا جو انہیں جلتی بارش سے بچا رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا یہ دائرہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکے گا۔ جنزادی آسمان سے اتر کر زمین پر آ گئی۔ اس کا وجود اب پہلے سے کئی گنا بڑا لگ رہا تھا۔ بال ہوا میں لہرا رہے تھے، آنکھیں دیکھتے کوئلوں کی طرح جل رہی تھیں۔ علی وہ دہاڑی، یہی وہ لمحہ ہے، یا تو مجھے چن لو یا پھر اس بچی کی لاش دیکھ لو۔ علی آگے بڑھا
پسینے سے بھیگا ہوا، مگر آنکھوں میں ہمت تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اندھیرے کے آگے کبھی نہیں جھکوں گا، جنزادی نے کہکا لگایا اور بجلی کی طرح اس پر چھپٹی۔ علی نے بچی کو پیچھے دھکیلا اور خود سامنے کھڑا ہو گیا۔ زنجیریں نکل کر علی کے جسم میں پیوست ہو گئیں، خون بہنے لگا۔ علی نے کرا کر کہا، اگر میری قربانی سے یہ بچی بچ سکتی ہے تو میں تیار ہوں۔ بچی کی چیخ نکلی، نہیں بھائی، آپ نہیں، میں لڑوں گی۔ اس کے ننھے وجود سے اتنی تیز روشنی پھوٹی کہ پورا محلہ جگمگا اٹھا۔ اندھیرے کی بارش رک گئی، لوگ حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ جنزادی پیچھے ہٹی، اس کی آنکھوں میں خوف آ گیا۔ یہ طاقت، یہ میری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ بچی آگے بڑھی، اس کے قدم مضبوط تھے۔ میں کمزور نہیں ہوں، میں وہی شعلہ ہوں جس سے تم ڈرتی ہو، لیکن میں بدلہ لینے نہیں آئی، میں صرف اندھیرے کو ختم کرنے آئی ہوں۔ جنزادی اور خوف کے بیچ لرز گئی۔ نہیں، میں تمہیں جینے نہیں دوں گی۔ وہ آخری وار کرنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن اسی لمحے علی نے زخمی جسم کے ساتھ آگے بڑھ کر دونوں کے بیچ کھڑے ہو کر کہا، یہ بچی میری ذمہ داری ہے، اگر تمہیں اسے مارنا ہے تو پہلے میرا خون بہانا ہوگا۔ جنزادی لمحہ بھر کے لیے رک گئی، اس کی آنکھوں میں دھک جھلکا۔ علی، تم واقعی میرے نہیں بن سکتے، علی نے کانپتے ہوئے کہا۔ محبت قربانی ہوتی ہے، زبردستی نہیں۔ یہ سن کر جنزادی کا چہرہ غصے سے کانپ گیا۔ اس نے چیخ کر آخری وار کرنے کے لیے ہاتھ بلند کیا اور بچی کی روشنی آسمان کو چھو کر پورا محلہ روشنی سے نہا گیا تھا۔ لوگ حیرت زدہ کھڑے تھے، جلتے درخت بجھ گئے، ٹوٹی کھڑکیاں خود بخود جڑنے لگیں، بچوں کی چیخیں خاموش ہوئیں۔ بچی کے وجود سے نکلنے والی روشنی اب آسمان تک پہنچ رہی تھی۔ علی زخمی جسم کے ساتھ زمین پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں امید جگمگا رہی تھی۔ جنزادی پیچھے ہٹ گئی، اس کا غرور ٹوٹتا جا رہا تھا، مگر اچانک اس کے لبوں پر ایک ٹھنڈی مسکراہٹ ابھری۔ تو یہ ہے تمہاری اصل طاقت، اس نے سرد لہجے میں کہا، لیکن علی، تم نے کبھی میرا اصلی روپ دیکھا ہی نہیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے ہوا میں بلند ہوئی، اس کے بال طوفان کی طرح لہرانے لگے، جسم سے سیاہ دھواں نکلنے لگا۔ لمحہ بھر میں اس کا چہرہ بدلنے لگا۔ خوبصورت جنزادی ایک خوفناک دیو میں بدل گئی۔ اس کے دانت نوکیلے، آنکھیں دکھتے شعلے اور جسم کئی فٹ لمبا ہو گیا۔ لوگ اسے دیکھ کر خوف سے زمین پر گر پڑے۔ یہ ہے میرا اصل وجود، وہ دہاڑی، میں صرف جنزادی نہیں، میں اپنے قبیلے کی آخری ملکہ ہوں، اور آج یہ بچی میرے قبیلے کا حساب چکائے گی۔ بچی کا جسم کانپنے لگا، مگر اس نے علی کی طرف دیکھا۔ بھائی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ علی نے زخمی ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور دھیرے سے بولا، یاد رکھو، ڈر ہمیشہ اندھیرے کو طاقت دیتا ہے، تمہاری روشنی کا ہتھیار تمہارا یقین ہے۔ بچی نے آنکھیں بند کی، اس کی سانسیں بھاری ہو گئیں۔ اچانک روشنی مزید تیز ہو گئی، آسمان پر بادل چھٹ گئے اور ایک سنہرا بالا بچی کے ارد گرد بننے لگا۔ جنزادی کہکا مار کر آگے بڑھی، دیکھتی ہوں یہ نور میرے اندھیروں کو کتنا روک سکتا ہے۔ وہ آگ کے طوفان کے ساتھ بچی پر جھپٹی۔ علی نے زور لگا کر بچی کو پیچھے ہٹایا اور خود اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ طوفان ٹکرا گیا، زمین ہل گئی، ہوا میں دھماکے گونجے۔ علی کے جسم سے خون بہتا رہا، مگر وہ ڈٹا کھڑا رہا۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا اور پہلی بار ان کے دل میں بھی امید جاگی۔ کچھ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے،
کچھ نے چیخ کر کہا، روشنی کبھی نہیں ہارتی۔ یہ الفاظ سن کر بچی کی آنکھوں میں نیا حوصلہ ابھرا۔ وہ کھڑی ہوئی اور زور سے چیخی، میں اندھیرے کو ختم کر دوں گی۔ ایک نیا نور آسمان سے اترا جو سیدھا بچی کے وجود میں سمو گیا۔ اب معرکہ اپنی اصل شدت پر تھا۔ ایک طرف ملکہ جن زادی کا خوفناک روپ اور دوسری طرف ایک معصوم بچی کی روشنی۔ آسمان پر بجلی کڑک رہی تھی، زمین ہل رہی تھی اور پورا گاؤں روشنی اور اندھیرے کے بیچ پھنسا ہوا تھا۔ ایک طرف خوفناک ملکہ جن زادی جو اب اپنے اصلی اور وحشتناک روپ میں کھڑی تھی، دوسری طرف معصوم بچی جس کے وجود سے نور کا سمندر نکل رہا تھا۔ علی دونوں کے درمیان زخمی حالت میں ڈٹا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے خون میں تر تھے، سانسیں پھول رہی تھیں، مگر آنکھوں میں عزم تھا۔ جن زادی دہاڑ کر بولی، علی ہٹ جاؤ راستے سے، یہ لڑائی صرف میری اور اس بچی کی ہے۔ علی نے کھانس کر کہا، یہ صرف تمہاری اور بچی کی نہیں، یہ روشنی اور اندھیرے کی جنگ ہے، اور میں روشنی کے ساتھ ہوں۔ جن زادی نے غصے سے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ لمحہ بھر میں آگ کا طوفان اس کے ہاتھ سے نکل کر علی پر گرا۔ دھماکے سے زمین لرز گئی۔ علی زمین پر گرا، جسم جھلسنے لگا۔ بچی نے چیخ مار کر ہاتھ بلند کیا اور اس کے وجود سے روشنی کا ایک دائرہ نکلا جو علی کو ڈھک کر جلنے سے بچا گیا۔ بھائی، آپ پیچھے ہٹ جاؤ، میں لڑوں گی۔ بچی کی آواز میں لرزش کے باوجود طاقت تھی۔ علی نے کمزور آواز میں کہا، نہیں، اگر تمہارے ساتھ کچھ ہوا تو یہ اندھیرا جیت جائے گا۔ میں اپنی جان دے دوں گا مگر تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سن کر جن زادی کے چہرے پر ایک لمحے کا دکھ آیا، جیسے اس کے دل میں بھی کوئی پرانا زخم جاگ اٹھا ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر کہکا مار کر چلائی، محبت ہمیشہ کمزور بناتی ہے۔ علی، تمہیں ابھی سمجھ نہیں آیا، یہ روشنی تمہیں کبھی میرا نہیں بننے دے گی۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ آسمان سیاہ ہو گیا اور ہزاروں سائے زمین پر اترنے لگے۔ یہ اندھیرے کی جن تھے جو اس کی فوج کی طرح نکل آئے۔ بچی نے علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بھائی، ہمیں اب مل کر لڑنا ہوگا، ورنہ یہ سائے ہم سب کو ختم کر دیں گے۔ علی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو، اگر میری جان چلی بھی گئی تو تم اپنی روشنی کبھی نہ بجھنے دینا۔ بچی نے آنکھوں میں آنسو لیے سر ہلا دیا۔ پھر دونوں نے ہاتھ جوڑے۔ اچانک زمین سے روشنی کا ایک مینار پھوٹا جو آسمان کو چیرتا ہوا اندھیرے کے سائے پر گرا۔ کئی جن چیخ مار کر ختم ہو گئے۔ جن زادی غصے سے دہاڑی، یہ روشنی تمہیں زیادہ دیر تک نہیں بچا سکتی، میں اپنی جان دے کر بھی تم دونوں کو فنا کر دوں گی۔ روشنی اور اندھیرے کا پہلا حقیقی ٹکراؤ شروع ہو چکا تھا۔ زمین پر شور و غل بڑھتا جا رہا تھا۔ اندھیرے کے جن ہزاروں کی تعداد میں چیخ رہے تھے اور ہر طرف خوف کی لہر پھیل رہی تھی۔ گاؤں والے گھروں میں قید تھے، کچھ دعاؤں میں مصروف، کچھ روتے ہوئے اپنے پیاروں کو گلے لگائے۔ علی جو شدید زخمی تھا، لڑکھڑاتے ہوئے کھڑا رہا۔ بچی اس کا ہاتھ تھامے ہوئی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی کا جسم زیادہ دیر اس جنگ کو سہ نہیں سکتا۔ جن زادی آسمان پر منڈلا رہی تھی، اس کے گرد کالے بادل اور بجلیاں ناچ رہی تھیں۔ وہ کہکا مار کر بولی، علی، تمہارا جسم پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے، اگر اب بھی ہٹ نہ گئے تو اندھیرا تمہیں زندہ نگلے گا۔ علی نے زخموں سے بہتے خون کے باوجود سر اٹھایا۔ میری جان کی کوئی قیمت نہیں، لیکن اس بچی کی مسکراہٹ، یہ سب کچھ ہے۔ اگر میری قربانی سے
یہ دنیا بچ سکتی ہے تو میں ہر زخم قبول کرتا ہوں۔ بچی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ نہیں بھائی، آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں لڑ لوں گی، آپ بس میرے ساتھ رہیں۔ علی نے دھیرے سے اس کے آنسو پہنچے۔ روشنی کبھی اکیلی نہیں ہوتی بیٹی، تمہارے ساتھ دعا ہے، ایمان ہے اور میرا پیار ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ لڑکھڑایا اور زمین پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ پھر دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر بولا، اے مالک کائنات، اگر میری زندگی کے بدلے یہ معصوم بچی بچ سکتی ہے تو میری سانسیں قبول کر لے۔ اسی لمحے آسمان سے ایک تیز بجلی گری، وہ علی کے ارد گرد سنہری روشنی پھیل گئی۔ اس کے زخموں سے بہتا خون روشنی میں جذب ہونے لگا۔ جن زادی کی آنکھوں میں گھبراہٹ ابھری، نہیں، یہ ناممکن ہے، ایک عام انسان اتنی طاقت کیسے سمیٹ سکتا ہے؟ بچی نے چیخ مار کر علی کو تھام لیا۔ بھائی، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ علی نے مسکرا کر کہا، کیونکہ روشنی ہمیشہ قربانی مانگتی ہے اور یہ قربانی میں خوشی سے دے رہا ہوں۔ روشنی مزید تیز ہو گئی۔ اندھیرے کے کئی جن جل کر ختم ہونے لگے۔ جن زادی غصے سے چیخی اور آگے بڑھ کر وار کرنے لگی، مگر علی کا وجود اب روشنی کا ایک مینار بن چکا تھا۔ اندھیرے اور روشنی کی یہ جنگ ایک نازک موڑ پر تھی۔ کیا علی کی قربانی سب کچھ بدل دے گی؟ روشنی کے مینار کے سامنے کھڑی جن زادی کے چہرے پر پہلی بار خوف جھلکنے لگا۔ وہ جو صدیوں سے انسانوں کو رلاتی آئی تھی، آج خود کے دل میں عجیب سا بوجھ محسوس کر رہی تھی۔ علی کا جسم روشنی میں ڈوبا جا رہا تھا۔ وہ اپنی جان دے کر بچی کو بچانے پر تلا ہوا تھا۔ بچی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، بھائی، مجھے آپ کی قربانی نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ چاہیے۔ یہ منظر جن زادی کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ آہستہ سے بڑبڑائی، یہی تو وہ چیز تھی جو مجھے کبھی نہیں ملی، محبت، قربانی، کسی کا میرے لیے یوں کھڑا ہونا۔ یادیں اس کے ذہن میں گونجنے لگیں۔ صدیوں پہلے جب وہ ایک نادان جن لڑکی تھی، اس نے ایک انسان سے محبت کی تھی۔ وہ انسان غریب تھا مگر نیک دل۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے قبیلے نے اسے دھوکہ دیا، اس انسان کو زندہ جلا دیا اور جن زادی کو قید کر دیا۔ وہ دن تھا جب اس کا دل نفرت سے بھر گیا، محبت کو کمزوری سمجھا اور انسانوں سے بدلہ لینا شروع کر دیا۔ لیکن آج علی کی قربانی نے اس کے دل کا زخم پھر سے ہرا کر دیا۔ وہ اپنے ہی آنسو روک نہ سکی۔ کیوں؟ وہ چلائی، کیوں ہر بار کوئی انسان مجھے ہرا دیتا ہے؟ کیوں مجھے محبت جکڑ لیتی ہے؟ بچی نے ہمت کر کے کہا، کیونکہ محبت کمزوری نہیں، سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ بھی اس روشنی کا حصہ بن سکتی ہیں۔ یہ سن کر جن زادی کے چہرے پر لرزش آئی۔ وہ ایک لمحے کو رو پڑی۔ اس کے سیاہ آنسو زمین پر گرے اور زمین سے دھواں اٹھنے لگا، مگر پھر اس نے سرد کہکا لگایا، نہیں، میں کمزور نہیں بن سکتی، میں اپنی نفرت کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کی آنکھیں دوبارہ دہکنے لگیں اور وہ آگ کے طوفان کے ساتھ پھر سے حملہ کرنے لگی، لیکن اس بار اس کے وار میں غصہ کم اور دکھ زیادہ تھا۔ علی نے دھندلی آنکھوں سے اسے دیکھا اور مسکرا کر کہا، آخر کار تمہارے آنسو بھی نکل آئے۔ تم جیتنا چاہتی ہو یا ہارنا، یہ فیصلہ تمہارے دل نے آج کر دیا ہے۔
جن زادی کا وجود لرز گیا۔ کیا واقعی وہ اپنے زخموں کو اتنے برس بعد بھرنے دے گی؟ اندھیرا اور روشنی کے درمیان کمرہ ایک معرکے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ علی زخمی حالت میں زمین پر کراتا ہوا پڑا تھا۔ خون اس کے کپڑوں اور جسم پر ٹپک رہا تھا، مگر آنکھوں میں ایک چمک تھی جو جن زادی کے دل کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ جن زادی اس کے سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں آگ، مگر لبوں پر تھوڑی سی لرزش۔ تو تم کیسے اتنے مضبوط رہ سکتے ہو؟ تمہاری طاقت کہاں سے آتی ہے؟ علی نے مسکرا کر کہا، یہ طاقت خون یا جسم سے نہیں آتی، یہ طاقت محبت، یقین اور قربانی سے آتی ہے۔ اور آج میں تمہیں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ نفرت تمہیں کبھی مضبوط نہیں بناتی بلکہ تباہ کر دیتی ہے۔ جن زادی ہچکچائی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے زخموں اور صدیوں کی نفرت میں کھو گئی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میں بھی دل بدل سکتی ہوں؟ وہ آہستہ سے بولی۔ علی نے زخمی حالت میں اٹھ کر تھوڑا سا قدم بڑھایا۔ ہاں، تم بدل سکتی ہو، بس پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم اندھیرے کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا روشنی کے ساتھ۔ میں نے اپنی جان دے دی، مگر تمہیں اپنا موقع ملا ہے۔ بچی نے بھی جن زادی کی طرف دیکھا۔ آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں۔ آپ کی طاقت صرف خوف پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ حفاظت کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ جن زادی نے ایک لمحے کے لیے سب کچھ بند کر دیا۔ آگ کے شعلے، دھواں اور زمین کی لرزش سب تھم گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون آیا۔ کیا واقعی تم لوگ مجھے معاف کر سکتے ہو؟ کیا واقعی محبت کی طاقت اتنی بڑی ہے؟ علی نے سر ہلایا۔ ہاں، اگر تم واقعی چاہو تم روشنی کا حصہ بن سکتی ہو۔ جن زادی نے گہری سانس لی۔ اس کے سیاہ آنسو زمین پر گرے، مگر اس بار وہ نفرت کے نہیں، درد اور پچھتاوے کے تھے۔ آگ کی شدت دھیرے دھیرے کم ہونے لگی۔ بچی نے مسکرا کر کہا، دیکھا، جب دل صاف ہو تو سب کچھ ممکن ہے۔ علی نے بھی کمزور مسکراہٹ دی۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ کیا تم اندھیرے کو چھوڑ کر روشنی کے ساتھ آنا چاہتی ہو؟ جن زادی کی آنکھوں میں پہلی بار امید کا نور جھلکنے لگا۔ یہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا لمحہ تھا۔ جن زادی نے اپنی ساری نفرت کو دل سے نکال دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب درد بھی تھا، مگر وہ روشنی کے ساتھ کھڑی تھی۔ بچی کی روشنی اور علی کی قربانی نے اسے بدل دیا تھا۔ میں اب تمہارے ساتھ ہوں، اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے۔ جن زادی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور روشنی کے مینار کے ساتھ متحد ہو گئی۔ اندھیرا پیچھے ہٹنے لگا، زمین پر موجود سائے گھٹنے لگے۔ علی زخمی حالت میں زمین پر بیٹھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں سکون اور مسکراہٹ تھی۔ دیکھا بیٹی، محبت اور ایمان ہر چیز جیت لیتے ہیں۔ اب پورا گاؤں روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ سائے ختم ہو گئے، لوگ دھیرے دھیرے باہر نکلے۔ گاؤں کی فضا میں سکون تھا۔ جن زادی اب روشنی کے ساتھ علی اور بچی کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے صدیوں کی نفرت چھوڑ دی اور یہ پہلی بار ہے کہ میرا دل سکون محسوس کر رہا ہے۔ بچی نے ہنس کر کہا، دیکھا، اندھیرا کبھی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ علی نے زخمی ہونے کے باوجود اٹھ کر کہا، یہ سب ہم سب کی محبت اور قربانی کا نتیجہ ہے۔ اب گاؤں محفوظ ہے اور سب کچھ واپس اپنے مقام پر آ گیا ہے۔ جن زادی، بچی اور علی اب دوست بن گئے تھے۔ گاؤں والے انہیں سلام کرتے تھے، ان کی قربانیوں کی کہانی سن کر داد دیتے۔ علی نے کہا، ہم نے دکھ اور خوف کا سامنا کیا، مگر ہم نے ہار نہیں مانی۔
یہی اصل طاقت ہے، محبت، قربانی اور ایمان۔ جن زادی نے بھی مسکرا کر کہا، اور میں نے سمجھا کہ نفرت کبھی کسی کا بھلا نہیں کرتی۔ اب میں روشنی کے ساتھ ہوں اور میں بھی سب کی حفاظت کروں گی۔ بچی نے چھوٹی مسکان کے ساتھ کہا، یہی ہے نیا آغاز، جہاں روشنی ہمیشہ اندھیرے سے جیتتی ہے۔ پچھلے اندھیروں کا سایہ اب کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ گاؤں میں امن قائم ہوا اور تینوں، علی، بچی اور جنزادی، ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے لگے۔